اور چودھری صاحب تواڈے واسطے ایک گانے دا مصرع ہے کہ تیرے جائے پت جمن ماواں کدرے کدرے کوئی. تھینک یو. ہمیں جرت دینے والا نام چودھری اعتزاز احسن ہے. چودھری صاحب کو جرت تو اپنے دادا سے ملی, وہ بھی بڑے دبنگ آدمی تھے, اور مجھے فخر ہے کہ میں چودھری اعتزاز احسن کی دھرتی سے ہوں, میں بھی گجرات سے ہوں. لیکن چودھری صاحب کو ریزسٹنس اور جد و جہد جو ہے وہ ماں کی گود سے ملی, اور یہ علامتی طور پہ نہیں ہے لفظ. چودھری صاحب کی عمر اس وقت شاید 1 سال یا 1 سال سے کم تھی جب ان کی والدہ تحریک پاکستان میں گرفتار ہوئیں احتجاج کرتے ہوئے, اور چودھری صاحب اپنی والدہ کی گود میں جیل میں رہے, اور وہاں سے ان کے جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے. جس شخص کی ایسی ٹریننگ ہو یقیناً وہ اپنی آئندہ زندگی میں اسی جرت کے مظاہرے کرتا ہے جو چودھری اعتزاز صاحب نے کیے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کی جماعت سے بھی ہوں, اور میں ان کے ساتھ اس اسمبلی کا ممبر رہا جس میں چودھری صاحب MNA تھے. میں پہلی دفعہ اس وقت MNA بنا تو ان کے ساتھ کام کرنے کا, ان سے سیکھنے کا, سیاست میں سیکھنے کا موقع ملا. سیاست میں لازم نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ سے کام لو, جرت سے کام لینا ہے, اپنے وجود پہ اپنی بات پہ قائم رہنا ہے. اور مجھے بلا شبہ یہ اعزاز اور فخر ہے کہ میں چودھری صاحب کا شاگرد بھی ہوں, چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہوں, بہت عزت احترام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور ہم نے ان سے بہت, جس طرح آپ فرما رہے ہیں, بہت سیکھا ہے. چودھری صاحب کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہم آج کل سیاسی جماعتوں کے اندر, ہم تو سیاسی جماعتوں کے باہر یا مابین کی بات کر رہے ہیں نا, کہ معاشرے کے اندر ڈائلاگ نہیں رہا, برداشت نہیں رہی, آرگومنٹ نہیں سنا نہیں جاتا, اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جاتا. یہ صرف آؤٹ سائڈ نہیں ہے, ہر جگہ پہ, اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیجئے وہاں بھی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے. لیکن ہمیں جرت دینے والا نام چودھری اعتزاز احسن ہے کہ اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے بھی, بند کمرے میں بیٹھ کے بھی, اور کھلے عام بیٹھ کے بھی, اپنی قیادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پہ اپنا اختلاف رائے بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرے پارٹی کے فیصلے کا بھی احترام کرنا ہے, لیکن اختلاف رائے کھل کے بیان کرنا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری قیادت کے ساتھ, بی بی شہید کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا, ناراضگیاں ہو گئیں, لیکن اپنی بات سے ہٹے نہیں, اس معاملے کو پبلک میں آ کے اچھالا نہیں, لیکن اپنا اختلاف بڑا زور سے بیان کیا. ہمیں بھی کئی موقعوں پہ ہم نے خود دیکھا, ہماری CC کی میٹنگز میں یا ادر میٹنگز میں, چودھری صاحب جب بھی ہوتے تھے تو ان کا بڑا زوردار, فرد اللہ بابر صاحب, ان کے بعد وہ ایک نام ہمارے ساتھ تھا کہ جب بھی بات کرنی ہے پوری ڈیسنسی کے ساتھ, پورے آرگومنٹ کے ساتھ, وہ تو خیر ان کا ترہ امتیاز ہے ہی کہ آرگومنٹ کیسے کرنا ہے, اور چودھری صاحب نے ہمیں وہ بھی بہت سکھایا. سب سے زیادہ جرت کے ساتھ جو کام کرنے والے, ہمیں حوصلہ دینے والے تھے, وہ چودھری اعتزاز صاحب تھے. ہماری گورنمنٹ بن گئی, ہم حکومت میں آ گئے, اور یہاں سے افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی جو ہے اس کی تحریک جاری ہے. چودھری صاحب لاہور سے نکلتے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ ہیں, ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. گورنمنٹ ان کو روک رہی تھی, یہ اپنی معمول کے مطابق چل رہے تھے, اور اس کو رستے میں وہاں ہماری میٹنگ چل رہی تھی صدر ہاؤس میں, اور پورا میڈیا یلغار کیے بیٹھا تھا کہ جناب آپ پتہ نہیں ملک میں کیا ہونے لگا ہے. اس سارے کو بھی, جبکہ وکلاء کے اندر بڑی جوش تھا, بڑا جذبہ تھا, اور سب کچھ گرا دینے کی باتیں تھیں, گرا دینے کی باتیں تھیں, لیکن چودھری صاحب نے اس کو بھی بڑے ڈسپلن, بڑے تحمل کے ساتھ آگے لے کے چلے. اور پھر جو کہا جاتا ہے نا کہ جنرل کیانی نے آ کے صلح کرا دی یا جنرل صاحب کی بحالی کا آرڈر کرا دیا, یہ بات درست نہیں ہے. فیکچولی بات یہ ہے کہ جنرل کیانی وہاں آئے ضرور, ان کو بلایا گیا تھا, صورتحال کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ کیا رخ اختیار ہوگا, کیونکہ اس وقت امکانی صورتحال یہ تھی کہ شاید تشدد کی طرف باتیں چلی جائیں, ان کنٹرول ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ہماری ایک کور کمیٹی نے بیٹھ کے صدر صاحب کے ساتھ مکالمہ کیا, اور یہ بات درست ہے کہ ہماری جماعت کے اندر یہ رائے تھی کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو بحال نہ کیا جائے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے کچھ لوگوں کا, تو وہ پاکستان کے لیے, ہمارے پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم کے لیے کوئی نیک نامی نہیں ہوں گے. یہ ہمارا کچھ لوگوں کا خیال تھا, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن اس پہ ایک بڑا تلخ مباحثہ تھا, اور الٹیمیٹلی یہ مباحثہ ہم میں سے وہ لوگ جیت گئے, اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ اعلان کرا دیا, وہاں بیٹھے فیصلہ ہو گیا
کہ افتخار چوئی صاحب کی بحالی کا اعلان کر دیں. صدر صاحب نے کہا کہ میں جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ٹوکر صاحب، میں ان کو گھر نہیں بھیجوں گا، ان کی مدت پوری ہونے پہ افتخار چوئی صاحب ٹیک اوور کریں گے. اس کے درمیان وہ کچھ عرصے کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں یا کوئی ارینجمنٹ کر لیا جائے. یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ آرمی چیف آ گئے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جا کے ان کو ملے، واپس آ کے انہوں نے ان کو بتایا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا اچھا. لیکن وہاں پہ چوئی صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پہ گیلانی صاحب نے آرمی چیف کو کہا کہ آپ چوئی اعتزاز صاحب کو فون کریں. انہوں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. باقی بات چوئی صاحب سنائیں گے کہ ان کی طرف انہوں نے کیا باتیں کی. لیکن وہاں جو بات ہوئی جنرل کیانی کے اس فون سے چوئی صاحب کو انہوں نے کہا کہ چوئی صاحب آپ جہاں پہ ہیں رک جائیں، یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم افتخار چوئی صاحب کو بحال کرنے جا رہے ہیں، یہ حکومت بحال کرنے جا رہی ہے. تو چوئی صاحب نے اور میاں صاحب نے اس وقت مشورہ کیا ہوگا تو یہ فیصلہ ہوا کہ گجرانوالہ بائی پاس پہ یہ وہاں ایک گھر میں رکیں گے اور وہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کی تحریک جو ہے وہ اس حد تک ختم ہوئی. وہ تحریک ابھی جاری ہے، وہ ہے جدوجہد بحالی آئین کہہ لیجئے، توقیر آئین کہہ لیجئے، بہت سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، آئین کوئی بہت کمال کی چیز نہیں ہوتا. معاشروں کو چلانے کے لیے قانون بڑا ضروری ہے، لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا. آئین کیونکہ سپریم لا ہوتا ہے، آئین اس سے بڑا ہے، لیکن سارے معاشروں کو درست کرنے کے لیے صرف آئین بھی کافی نہیں ہوتا. کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں معاشروں کی. ہمارا المیہ یہ ہے، اس طرف بھی سن لیں یار، میں بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آئین کو بھی چھوڑ چکے ہیں، قانون سے بھی ماورا ہو چکے ہیں. آپ سارے قانون دان ہیں، قانون کی پریکٹس کرتے ہیں، ججز بھی بیٹھے ہیں، وکلاء بھی بیٹھے ہیں. خود سوچ لیجئے آپ کتنے قانون پہ عمل کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ سوال چھوڑ کے ضرور کہوں گا، آپ کی اس تحریک میں ہم ہی مورد الزام ہیں نا، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل تھے. لیکن یہ ضرور غور کیجئے کہ وکلاء کی وہ موومنٹ بہت زوردار، بڑی طاقتور، اور اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا ہمیں حوصلہ دیا، آگے بڑھایا. لیکن خواتین و حضرات، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کامیاب ترین تحریک جس کے نتیجے میں افتخار چوئی صاحب اور جوڈیشری بحال ہوئی، کیا ہمیں وہ ثمرات دے گئی جس کے لیے وہ تحریک چلی تھی؟ کیا اس کے بعد جو اس کے سوتے پھوٹے، کیا اس سے پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم امپروو ہوا؟ کیا پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آیا؟ یا ہمیں ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے؟ تحریک کامیاب ترین تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو تحریک منتج صحیح معنوں میں نہ ہو، اس کے بارے میں بعد میں بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے. ہم بھی سوچ رہے ہیں جی، میں اب آپ کو سوچ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں نا، آپ کے اس فورم پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں تو برداشت کرنی پڑیں گی جی. آپ ہمیں سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ کو بھی سننی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں ہم نے جمہوریت لانی ہے، ڈکٹیٹروں کے خلاف چلنا ہے، اختلاف رائے کو سنتے نہیں ہیں. تو میں سر بہت شکریہ، میں اس سے زیادہ اور آگے نہیں بڑھتا. میں اسی پہ اپنا اتفاق کرتے ہوئے پھر صدر صاحب آپ کا، آپ کے سارے دوستوں کا باہر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چوئی صاحب تواڈے واسطے ایک گانے دا مصرع ہے کہ تیرے جائے پت جمن ماما کدرے کدرے کوئی. تھینک یو.